کالوہم، یاد رکھیں کاف کی آواز باریک ہے۔ کالو اس کا مطلب ہوتا ہے وزن کرنا یعنی ماپنا، اور اگر اس کو پر آواز میں پڑھیں گے یعنی قالو تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہنا یعنی بات کہنا، یعنی دو نقطوں والا قاف جو ہے اس کی آواز پر ہے، اور یہ جو ڈنڈی والا قاف ہے اس کی آواز باریک ہے۔ تو یہاں پر باریک آواز میں ادائیگی کریں گے، وگرنہ معنی میں خرابی آ جائے گی، یعنی اس کو پڑھیں گے کالوہم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ المطففین کی تلاوت صحیح تلفظ اور مخارج کی درست ادائیگی کے ساتھ تجوید و قرات کے قوانین کے مطابق سیکھنا شروع کریں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو صحیح طریقے پر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ ویل للمطففین، واو یا زبر وی، یہاں پر یا لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ وی، ویل لل، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور پھر یہ والی لام اگلی لام سے ملے گی۔ یاد رکھیں جو مشدد حرف ہوتا ہے اسے ذرا رک کر ادا کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، تو کی آواز پر ہوگی اور اس کو فا کے ساتھ ملائیں گے، دونوں جگہوں میں فا کی آواز نمایاں کریں گے۔ ویل للمطففین الذین، الف جو ہے اس کے اوپر زبر ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جب الذین، الذی اس طرح کے الفاظ کے ساتھ الف آتا ہے خالی تو اس کو زبر دے کر پڑھتے ہیں۔ یہ خالی اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ملا کر پڑھا جائے پچھلے لفظ سے تو پھر الف کو نہیں پڑھا جاتا، یعنی اگر الذین کو پچھلے لفظ سے ملائیں گے تو پھر یوں پڑھیں گے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا، زال جو ہے اس کی آواز میں سیٹی پیدا نہ ہونے دیں، زال کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ دونوں الف جو ہیں ان کو نہیں پڑھا جائے گا، کاف کی آواز باریک ہوگی۔ اذا اکتالوا، تا کی آواز بھی باریک ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، عین کی آواز حلق سے نکالیں گے۔ علی الناس، نون میں جو ہے غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، سین کی آواز میں سیٹی پیدا ہوگی۔ علی الناس یستوفون، یستو، تو تا جو ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے۔ یستوفون، یہاں پر وقف کی صورت میں جو ہے سکون عارضی ہو جائے گا، اور وہ مدہ کے بعد سکون عارضی ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگی۔ یستوفون الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وَإِذَا، زال جو ہے اس کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، اس کی آواز میں سیٹی پیدا نہ ہونے دیں وگرنہ یہ غلط ہوگا، یعنی اذا پڑھنا یہ غلطی شمار ہوگا، اس طرح سے معنی بھی بدل جائے گا۔ اذا ہرگز نہ پڑھیں بلکہ اس کو سافٹ آواز میں سیٹی کے بغیر پڑھیں گے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، یاد رکھیں کاف کی آواز باریک ہے۔ کالو اس کا مطلب ہوتا ہے وزن کرنا یعنی ماپنا،
اور اگر اس کو پر آواز میں پڑھیں گے یعنی قالو تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہنا، یعنی بات کہنا، یعنی دو نقطوں والا قاف جو ہے اس کی آواز پر ہے اور یہ جو ڈنڈی والا قاف ہے اس کی آواز باریک ہے، تو یہاں پر باریک آواز میں ادائیگی کریں گے وگرنہ معنی میں خرابی آ جائے گی، یعنی اس کو پڑھیں گے کالوہم او وزنوہم او، یہ پہلی واو جو ہے یہ دوسری سے مل جائے گی، اس کو پڑھیں گے او وزنوہم یخسرون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ أَلَا يَظُنُّ، ضا جو ہے اس کی آواز پر ہوگی اور اس کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، نون میں غنہ ہوگا، الا یظن اولئک، یہاں پر مد متصل ہے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کھڑی حرکت کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہوگی، اسے 2 2.5 3 الف تک تقریباً 2 2.5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے، اولئک انہم مبعوثون، یہاں پر بھی غنہ ہے اور یہاں پر بھی غنہ ہوگا، یہاں پر جو ہے میم ساکن کے بعد ایک اور میم ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، عین کی آواز نمایاں ہوگی، ثا جو ہے اس میں سیٹ کی آواز پیدا نہ ہونے دیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، عظیم عین کی آواز نمایاں کریں گے، ضا جو ہے اس کو فل ماؤتھ پڑھیں گے، پور پڑھیں گے، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یہاں پر واولین ہے، اسے نرمی سے پڑھیں گے، یوم یقوم الناس، قاف کی آواز پر ہوگی، یہاں پر نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، یقوم الناس لرب العالمین، را کو پر پڑھیں گے، با کے ساتھ ملائیں گے اور پھر با کو رک کر ذرا جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے، عین کی آواز نمایاں ہوگی، لرب العالمین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ان کتاب الفجار، جیم کو ذرا رک کر جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، را کی آواز باریک ہوگی، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، وما ادراک، اد دال جو ہے اس میں قلقلہ ہوگا، خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، را کی آواز پر ہے، کاف کو باریک پڑھیں گے، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف جر معلوم میں سے ہے، ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، را اور قاف دونوں کی آواز پر ہوگی، کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، ویل، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے،
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ذال کو دونوں جوگوں میں بغیر سیٹی کے پڑھیں گے. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ دونوں جوگوں میں ذال کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. وَمَا يُكَذِّبُ، یاد رکھیں جو مشدد حرف ہوتا ہے اسے ذرا رک کر پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور ذال ہے تو اس میں سیٹی بھی پیدا نہ ہونے دیں. وَمَا يُكَذِّبُ، کاف کی آواز بھی باریک ہوگی. بِهِ، یہاں پر مد منفصل ہے، کھڑی حرکت کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اسے بھی 2-2.5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، عین کی آواز نمایاں کریں گے اور سا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ کریں، اسے اسیم نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر سیٹی کے پڑھیں گے. اثیم. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.